انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور ان کے واقعات بیان فرمائے۔ انہی میں سے چند ایک انبیاء کرام کا تذکرہ ہم یہاں کرنے کی سعادت حاصل کر چکے۔ انہی میں سے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، ان کے واقعات کو ہم یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہا کریں کہ ان واقعات کو سننے سے، قرآن پاک میں بیان کردہ ان کے واقعات سے بہت سے عبرت کے پھول بھی ملتے ہیں، بہت سا درس محبت ملتا ہے، درس ہدایت ملتا ہے، بہت سارے مدنی پھول جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے نبی حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ہم یہاں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ بیان کریں گے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی پیشانی میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکتا رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلے سے ہیں۔ اس قبیلہ کو عاد اولیٰ بھی کہا گیا ہے۔ عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کے سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کریں گے، ان کے واقعات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قوم سمود کے بارے میں ان ڈیٹیل تذکرہ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا گیا۔ عاد کا نسب یہ ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام اور لقب، ہود آپ کا لقب ہے، آپ کا اصل نام ہود نہیں تھا، ہود آپ کا لقب ہے۔ نام کے بارے میں عابر یا عابر، ایک قول کے مطابق آپ کا نام عیبر بیان کیا گیا۔
ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام مکعبہ بنت عویلم بن سام بن نوح، یعنی یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. اور ابن کلبی نے آپ کی والدہ کا نام مرجانہ بیان کیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا. کچھ لوگوں نے آپ کی پیشانی میں وہ نور دیکھ کر کہا بے شک یہ شخص اللہ تعالی کی عبادت کرے گا جو ایک ہے اور جھوٹے معبودوں کو توڑ دے گا. انہوں نے آپ کی تعظیم کی. حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو چمکتا دیکھ کر لوگ آپ کی تعظیم کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا. یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، سورہ احقاف میں اس کا تذکرہ فرمایا. اور اسی طرح سورہ ہود، پوری سورت حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے. اس میں اور کئی واقعات میں اور حضرت ہود علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. فرمایا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو نرے مفتری ہو. حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایک خدا واحد کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی طرف ان کو دعوت دی، ان کو نیکی کی دعوت دی. اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے جو فرمایا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود کی آیت نمبر 51 میں بیان کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کتنے پیارے الفاظ میں جو ہے وہ ان کو تبلیغ فرمائی، ان کو جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور ان سے یہ فرمایا کہ میں تم سے اجرت کوئی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جتنے رسول تشریف لائے سب نے اپنی قوموں سے یہی فرمایا، اور نصیحت خالصہ وہی ہے جو کسی طمع سے نہ ہو، نیکی کی دعوت دینے میں کسی قسم کا لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، طمع نہ ہو، اور جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی قبر کو روشن کر دوں گا تاکہ اس کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. اور یہاں تک فرما دیا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اس کی تفسیر میں ہے اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیر خواہ اور سچا ہے. باطل کار جو کسی کو گمراہ کرتا ہے ضرور کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے. اس سے حق و باطل میں بآسانی تمیز کی جا سکتی ہے. حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، ان کو سمجھایا، ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون.
کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ یہاں علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ڈر نہیں، یعنی آپ نے ان کے ڈر کو بعید سمجھا اور گویا یہ کہا کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے جس کا تمہیں علم ہے، اگر تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف ہوتا تو تم ضرور ایمان لے آتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھا رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی سزا میں اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا؟ کیا تم لوگوں کو ڈر نہیں ہے؟ کیا تم لوگوں کو خوف نہیں ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ اب یہ جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے والے لوگ، جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ اب خصوصاً ان کے 3 بڑے جو ہے نا وہ جھوٹے معبود تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان کے نام انہوں نے صدا، سمود اور ہبا رکھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضرموت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ریگستانی وادی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا گیا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کی سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو شرک سے باز رہنے، جھوٹے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی، قحط سالی پڑ گئی، اور ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا۔ ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا کہ عذاب تم پر آنے والا ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہود علیہ السلام نے 3 شخصوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم انہیں سمجھاؤ۔ وہ 3 شخص یہ تھے، کیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مرثد بن سعدیہ۔ در حقیقت وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن اپنی قوم سے ایمان کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی اور سوچیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی، لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے آری ہی رہی۔ آپ نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کرے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنائے گا۔ کیونکہ یہ لوگ بہت طاقتور لوگ تھے، ان کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن یہ ناشکرے نکلے۔ ان کی طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عاد تھے، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور ہے، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قوم عاد کے چھوٹے قد 60 ذراع یعنی 90 فٹ اور بڑے قد 150 فٹ تھے، اتنے قداور لوگ تھے۔ اسی وجہ سے اپنے جسم اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی طاقتور نہیں، ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اتنے طاقتور تھے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا قد جو تھا نا جس کا قوم عاد میں سے 90 فٹ تھا، اور بڑے قد 150 فٹ، بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانیں اور پتھر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے۔ اور یہ کہتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو ڈرایا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، ہم اتنے طاقتور ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابل کسی کو کوئی مجال نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اور دنیاوی نعمت عطا فرماتا ہے، اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ لوگ کھیتی باڑی اور باغبانی کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم کے لوگ کھیتی باڑی باغبانی کا کام کرتے تھے، اس لیے اسی قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان الفاظ میں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی چند جو خرابیاں ہیں ان پر ان کی پکڑ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ ارشاد فرمایا کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں کو ہنسنے کو، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں، تمہاری مدد کی چوپاؤں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ ان چیزوں کی یاد دلا رہے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، تمہیں باغات عطا کیے، تمہیں چشمے عطا کیے، تمہیں بیٹے عطا کیے، تمہیں جو ہے وہ مال مویشی عطا کیے، اب اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو جس رب نے تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ ہم بھی غور کریں پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہم میں سے بھی اگر کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو ہم لوگ جانا اپنی دنیاوی بھول بھلائیوں میں نصیحت کرنے والے کو بعض اوقات برا کہتے ہیں۔ اگر کسی بے نمازی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا جناب دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ عذاب الہی سے بے خوف ہو کر نمازوں کو قضا کیا جا رہا، سود عام ہوتا جا رہا، رشوتیں عام ہوتی جا رہی، بدکاری عام ہوتی جا رہی، حرام کاریوں میں لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے، اور جو کوئی عذاب سے ڈرائے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ عذاب کی باتیں کرتا ہے، یہ ڈرانے کی باتیں کرتا ہے۔ ہم بھی غور کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ آنکھ اس کی کتنی پیاری نعمت ہے، لیکن اسی کو اگر بد نگاہی میں استعمال کیا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ نعمت چھین لے، واپس لے لے، کسی کا زور چلے گا؟ گندی فلمیں دیکھتے ہوئے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے کبھی نہیں دل ڈرتا کہ یہ نعمت میری اگر ضائع ہو گئی تو میں نے اللہ کی ناشکری کا کام کیے، اس سے نافرمانی کا کام کیا، اگر اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے شکر میں ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کو اللہ کے شکر میں استعمال کرنا چاہیے، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت اور اطاعت کے کام کرنے چاہیے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے اس کی ناشکری کی جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو انہی پیارے الفاظ کے ساتھ سمجھایا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، اس اللہ سے ڈرو۔ اب یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر بھی مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی جن چیزوں کو تذکرہ یہاں پر کیا کہ فرمایا کہ ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ بلندی پر بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان سے واقف ہوں، تکبر کرتے۔ یہ کام چونکہ بے فائدہ تھا اس لیے اسے عبث کہا گیا، اور ہماری شریعت میں بھی بغیر غرض شرعی کے بلند تعمیرات کی مذمت بیان کی گئی۔ اچھا، دوسرا اس کے بارے میں یہ بلند جو نشان بنانے کا تذکرہ کیا گیا کہ راہگیروں سے ہنسنے کو، کہ یہ اس میں بیان کیا کہ وہ بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے کہ تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کریں، حالانکہ ان کا یہ کام بھی بے مقصد اور بے فائدہ تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ بلند برج بناتے تاکہ کبوتروں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو سکیں، یعنی وہ کبوتر بازی کے لیے عبث طور پر بلند برج تعمیر کرتے تھے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ
وہ ہر پہاڑ میں راستے پر مکان تعمیر کرتے تاکہ چنگی حاصل کر سکیں۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ وہ بلند مقامات پر بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے تاکہ وہ راستے سے گزرنے والوں سے مذاق کر سکیں، ان کا تمسخر اڑا سکیں، انہیں تنگ کر سکیں۔ تو اسی آخری قول کے مطابق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا یہ ترجمہ فرمایا کہ ہر بلندی پر ایک نشان بناتے اور راہگیروں سے ہنسنے کو، کہ لوگوں کو چھیڑتے، مذاق اڑاتے، ان کا تمسخر اڑاتے، انہیں تنگ کرتے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بھی سمجھا کہ تمہارے طور طریقے ایسے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ دنیا فانی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگاؤ۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے انداز میں چل رہے تھے، موت کو بھولے ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں موت یاد دلا رہے کہ جو ہے وہ تم بڑے بڑے مضبوط محل بنا کے سمجھتے ہو کہ تم عذاب سے بچ جاؤ گے، تم موت سے بچ جاؤ گے، تمہیں مرنا نہیں، کیا سدا یہاں کے لیے آئے؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ جو دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ موت کو بھولا ہوا ہے۔ جسے مرنا یاد ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ناشکری کے کام نہیں کرتا، وہ نافرمانی کے کام نہیں کرتا جسے موت یاد ہوتی ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے، ڈرا رہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ دوسروں پر ظلم بھی کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ چنانچہ یہ لوگ ظلم بھی کرتے تھے اور غافل بھی تھے اور لوگوں کے ساتھ مذاق مسخری بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اس پر اس قوم کے سردار بولے قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ان کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کا رد کرتے ہوئے ان سے فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ فرمایا کہ میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے معاذ اللہ گمراہ اور بیوقوف کہا۔ انہوں نے ان کا جواب اس طرح نہیں دیا بلکہ تحمل، مزاجی اور حسن اخلاق سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، کیونکہ انبیاء کرام کی شان کے لائق ہی یہ ہے کہ وہ بےہودہ باتوں کا جواب اسی طرح نہ دیں۔ حالانکہ جتنی گالی کسی شخص کو دی جائے اتنا جواب وہ دے سکتا ہے، مگر انبیاء کرام کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کا ہر کلام ان کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ تو آج ہم بھی غور کریں کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کریں یا نیکی کی دعوت دیں اور آگے سے کوئی ہمارا مذاق اڑا دے، ہم پر طنز کر دے، ہمیں برا بھلا کہہ دے، تو ہم ایک دم سے جو ہے نا وہ ہائی فائی ہو جاتے ہیں، ایک دم سے جو ہائفر ہو کے، ایک دم سے جناب وہ غصے میں آ کے، ایک دم سے جناب وہ اس کی جو ہے وہ ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت پیارے انداز میں سمجھایا۔ اب پھر اس کی قوم کی جو تھی وہ سختی وہ دلوں میں ایسی تھی کہ یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ قوم نے کہا اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی ہے۔
قوم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے پاس معجزات نہیں لائے جس سے حق و باطل میں تمیز ہو سکے، کیونکہ یہ بات یقیناً معلوم ہے کہ ہود علیہ السلام نے معجزات ظاہر فرمائے، مگر قوم نے اپنی جہالت کے پیش نظر ان کا انکار کیا اور گمان کیا کہ آپ کوئی معجزات لائے ہی نہیں۔ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر معجزات، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو نہ مان سکے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر بھی جادو کہتا رہا، معاذ اللہ۔ تو قوم نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ ان کا یہ کہنا اس لیے باطل تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے کہ نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخص بہت بڑی قوم کا مقابلہ کر رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ تم تمام مل کر میری عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، مجھے نقصان پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف و خطرہ نہیں، مجھے تو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہی میرا محافظ ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے ڈرایا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی، اب رب کے عذاب کا وقت آ گیا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہ کر سکو گے، وہ تو تمہیں برباد کر دے گا لیکن تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے، تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا کر دے گا جو اس کی اطاعت کریں گے، اس کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، یعنی دنیا میں بھی تم پر شدید عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم شدید عذاب میں گرفتار ہوگے، اس لیے کہ جس طرح رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شدید عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ان کو کہنے لگی کہ تم لے آؤ وہ عذاب جس کے تم ڈراوے دیتے ہو، ہم تو پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ہم تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ پتھروں کو اٹھا لیتے، ہم عذاب کو روک دیں گے۔ لہٰذا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ہود علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے، 3 سال تک ان پر بارش بند ہو گئی، قحط ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو عذاب قریب آ چکا ہے، اب تم لوگوں کو ان قریب اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ لیکن یہ لوگ کہنے لگے ہم جا کر دعا مانگ لیتے ہیں، چنانچہ اس دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مکہ المکرمہ جا کر دعا مانگ لیا کرتے تھے، وہاں جا کر دعا مانگتے۔ اب اس قوم کے کچھ لوگ گئے مکہ المکرمہ دعا مانگنے کے لیے، اور وہاں جا کر ان لوگوں نے دعا مانگی۔ ایک شخص ان میں سے ایمان لایا ہوا تھا، وہ اپنا ایمان قوم سے چھپایا ہوا تھا اس نے۔ اب اس نے وہاں جا کر لوگوں سے کہا کہ تم جتنی مرضی دعائیں مانگ لو، تم پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ ان لوگوں نے اس کو مار کر اپنے سے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اب میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی آگے سنیے کیا ہوا۔ عجائب القرآن میں
علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن، اس کے صفحہ 107 پر اس قوم کا تذکرہ کیا گیا حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں، کہ اب جب عذاب الہی کی جو ہے وہ جھلکیاں شروع ہوئیں تو ایک جماعت مکہ معظمہ گئی. اب مرثد بن سعد نامی کو جو مومن تھا، اس کو انہوں نے مار کر الگ کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام ادھر قوم کو ڈرا رہے، لیکن قوم کے لوگ دعائیں مانگ رہے. اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، 3 بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ. آسمان سے ایک آواز آئی کہ قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بادلوں میں سے ایک بدلی پسند کر لو. ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی. چنانچہ وہ ابر سیاہ یعنی وہ کالا بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا. قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ بادل آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا. ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی. پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی. یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا. مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی. ہاں یہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اپنے اونچے اونچے محلوں میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ تیز آندھی ان لوگوں کو اکھیڑ کر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکتی رہی. وہ ان کے نتھنوں میں داخل ہوتی اور وہ ہوا ان کی دبر سے نکل جاتی. وہ انہیں گرا کر جو ہے وہ ان کی گردنیں توڑ دیتی. کبھی انہیں زمین سے اٹھا کر پھر نیچے پھینک دیا، ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے. یہ سلسلہ 7 راتیں 8 دن مسلسل رہا. کسی وقت بھی آندھی نہ رکی. وہ سب تباہ و برباد ہو گئے. بڑے بڑے قدوں والے، اپنی طاقت پر ناز کرنے والے رب تعالیٰ کی گرفت میں جب آئے تو ایسے برباد ہوئے کہ مرے ہوئے یوں نظر آ رہے تھے کہ یہ کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں اس قوم کا تذکرہ کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار. تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ سوکھے تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پھر ان پر ایک اور غضب نازل فرمایا کہ کالے رنگ کے پرندوں کے غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور جو چند لوگ ایمان لائے تھے انہیں لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو مومنین تھے یہ بھی اس آندھی میں تھے، لیکن ان کو یہ آندھی کی ہوا ہلکی ہلکی خوشگوار موسم بہار کی ٹھنڈی اور سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی. غیر مسلم گر گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، لیکن اللہ والے، نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بھی غور کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی باتوں سے منع کیا کہ جو حرام ہیں، گناہ ہیں، ناجائز ہیں، اور گناہوں پر عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب آ جائے گا، اگر سود میں پڑو گے تو یہ عذاب آ جائے گا، اگر بدکاریوں میں پڑو گے تو یہ عذاب آ جائے گا، اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں یہ قحط، یہ سختی، یہ جو ہے وہ بلائیں نازل ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر کتنی توجہ دی۔ ہم سب غور کریں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ڈر جانا چاہیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، کہ نہ جانے کس غلطی پر پکڑ ہو جائے، نہ جانے کس غلطی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کے ذریعے رجوع کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں توبہ کا ذہن ملتا ہے، ہمیں مدنی قافلوں کے ذریعے، مدنی انعامات کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے ہمیں الحمدللہ نیکی کی دعوت مل رہی ہے، ہمیں سنتوں پر عمل کا جذبہ مل رہا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ اپنے نبی کے چاہنے والوں پر نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ملے گی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو